بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا. میرے دوستوں، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے تزکیہ نفس. میرے بھائیوں، تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح سمجھیں کہ ایک مالی نے ایک باغ لگایا ہو، اس میں مختلف قسم کے پودے لگائے ہوں، اور چند دنوں کے بعد جب پودے اگ جاتے ہیں، زمین سے کچھ بڑے باہر نکل آتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ دیکھتا ہے جو پودے میں نے بیجے ہیں، میں نے پودے لگائے ہیں، اس کے ارد گرد گھاس جڑی بوٹیاں بھی ہیں جو میں نے نہیں بیجی. یہ گھاس جڑی بوٹیاں وہ خیال کرتا ہے کہ اگر اس کو اسی طرح رہنے دیا گیا تو زمین کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ یہ جڑی بوٹیاں بھی کھینچے گی، زمین کے نمکیات یہ جڑی بوٹیاں بھی حاصل کریں گی، اور جو میں نے اصل پودا لگایا ہے وہ صحیح طور پر نشوونما نہیں پائے گا. اگر میں اس گھاس کو، اس جڑی بوٹیوں کو نکال دوں تاکہ ساری طاقت اسی پودے کو پہنچے جو میں نے لگایا ہے، جو اصل پودے بیجے ہیں اسی کو زمین کی ساری طاقت پہنچے، اگر وہ یہ محنت کرتا ہے کہ اس جڑی بوٹیوں کو، جھاڑیوں کو، گھاس کو، ساری چیزوں کو وہ کاٹ دیتا ہے، نکال دیتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں تزکیہ. یعنی اس صفائی کو، اصل کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو صاف کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ پاک نے دین الاسلام بنایا ہے. دین اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کسی نبی نے نہیں بنایا، کسی فرشتے نے نہیں بنایا، کسی ولی نے نہیں بنایا، کسی امام مجتہد نے نہیں بنایا. دین اللہ رب العزت نے بنایا ہے.
اب اصل دین کے ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جو دین میں سے نہیں ہے، اگر بندہ اپنا وقت، مال اور محنت کاوش کوشش لگا کر ان ساری چیزوں کو ختم کرے جو اصل کے علاوہ ہے، وہ اپنا احتساب کرے کہ اصل جو ہے اس پر میں نے عمل کرنا ہے، باقی سب کو چھوڑنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عقلیت کا فطور کیا ہے؟ کشف و الہام، طریقت، بدعت و بدعت حسنہ، طریقت، سلسلہ تو ایک ہی ہے، میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سارے سلسلوں کو ختم کرنا، ساری چیزوں کو ختم کرنا، صرف اسی کو رہنے دینا جو اسوہ حسنہ سے ثابت ہے، اسی پہ عمل کرنا، اس محنت کو، اس عمل کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ابلیس کو دیکھا، تو ابلیس نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے، بیل بوٹے والے، چمک دھمک والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابلیس، تو انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ تیری سب سے بڑی چال کون سی ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ جب انسان اللہ تعالی کو چھوڑ کر نفس پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی نفس پر اعتماد کرتا ہے اور گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے اور نیکیوں پر فخر کرتا ہے، تو میں اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہوں، مکمل اس پر قابو پا لیتا ہوں۔ نفس پر اعتماد کیا ہے؟ اسباب پر اعتماد، اسباب پر بھروسہ، کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بندے کو اسباب پر بھروسہ ہے کہ میرے پاس دولت ہوگی تو میں تقریباً سارے کام کر لوں، عزت بھی مل جائے گی، فلاں بھی مل جائے گا، فلاں بھی مل جائے گا، پیسے سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس پر اعتماد کرتا ہے اور اسباب پر یقین زیادہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نفس ہے، اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے نفس کو، انسانی نفس کو بالکل درست ہموار بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو نیکی اور بدی کی پہچان بھی کرا دیا، الہام کر دیا اس پر۔ نفس کو سمجھ دیتی ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اندر سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے یہ گناہ ہے یا یہ نیکی ہے۔ ایک بات اندر سے اسے، اس کا نفس اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے، لیکن آگے بندے نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پلید کر لیا تو وہ ناکام ہو گیا۔
تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے بندے کو بھی کچھ اختیار دیا ہے، دو راستے دے دیے ہیں، اچھائی اور برائی والے راستے۔ اب ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تو اس نفس کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی کوشش کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ کو دعا سکھلائی۔ فتح الباری صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 6063۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فتکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ میرے تمام کام تو درست کر دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ میری یہ اصلاح کرنے والا، مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ جسے بخاری میں ہے کہ یعنی نفس کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جس طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو سے بہتر نفس کو پاک کرنے والے کوئی نہیں، انت ولیہا ومولاہا، اس کا ولی اور رکھا تو ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی نفس کو پاک کرنے کا پہلا جو ہم نے ذریعہ اختیار کرنا ہے، رب سے دعا مانگنی ہے، اللہ ہمارے نفس کو پاک کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے نفس کو، ہمیں اپنے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی سپرد نہ کرنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، کیونکہ نفس جو ہے ہر وقت برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم نے نفس کی ایک بار مان لی، پھر وہ دوسری دعوت دے گا، پھر وہ تیسری دعوت دے گا، تو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوسری کوشش یہ ہے کہ کتاب و سنت پر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے اعمال کیے ہیں اس طرح کرنے ہیں، جس طرح کا عقیدہ رکھا ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے، تو ہمارا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ہر بندے کے نفس کو پاک بنایا ہے، ہموار کر کے پیدا کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن میں تو ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہم نے نفس، انسانی نفس کو ہموار کیا ہے، درست کیا ہے، فطرت میں پیدا کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا، بالکل ہموار، نیک، پاک، صاف پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی، نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین بناتے ہیں۔ خود کو بھی اختیار دیا ہے، والدین کو اختیار، لوگوں کے اختیار دیا ہے اللہ نے، کہ ہم چاہیں تو اس کو نفس کو پاک کر لیں اور چاہیں تو اس کو پلیت اور گندا کر لیں۔ جس نے پاک کر لیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے پلیت کر لیا، خراب کر لیا، گندا کر لیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اب جس کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن نفس کی پاکی میں رکاوٹ سب سے بڑی کون سی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ دولت ہے۔
کیونکہ یہ شریعت کے خلاف یہی دولت ہے جو ہمیں شریعت کے خلاف چلاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف لے جانے والی دولت ہے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں سدا رکھے گا یا عمر بڑھا دے گا یا تندرست رکھے گا، جو اس کو عزت دے گا، اس کو جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت میں مال جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر میں غریب و مسکینوں تقسیم کر دوں، سوائے اتنی رقم کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھی۔ احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں 3 دن کے اندر اندر وہ ساری غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دوں، سوائے اتنی معمولی رقم کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھی ہو۔ قرض کی ادائیگی کے علاوہ کوئی رقم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، آپ کی سیرت، طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت سے پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بھوک اتنی ہوتی پتھر باندھ لیتے، اتنی بھوک ہوتی کہ پیٹ پر پتھر باندھتے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مسلسل 3 مہینے، 3 منتھ، 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، ہانڈی روٹی نہیں پکتی تھی۔ 3 مہینے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 9 گھر تھے، چھوٹے چھوٹے گھر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اما جی پھر گزارا کیسے ہوتا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کہیں سے کھجوریں آ جاتی تھی، مدینہ میں کھجوریں بہت زیادہ تھی، اکثر صحابہ تحفہ تن برکت کے لیے اللہ کے رسول کے پاس کھجوریں لے آتے تھے، یا سنو پہلا پھل آیا تو ہم کھجوریں کھا لیتے، اوپر سے پانی پی لیتے، گزارا ہو جاتا، ہمارے بدن میں طاقت آ گئی، چلنے میں، اٹھنے میں، کمر کو اٹھانے کی طاقت آ جاتی۔ اور کبھی کبھار انصار کے گھروں میں سے کسی گھر سے دودھ آ جاتا، وہ پی لیتے۔ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، غربت نہیں تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ غربت تھی، یہ اختیاری تھی۔ اللہ کے رسول فرمایا مسافرانہ زندگی گزارو یا غریبانہ زندگی گزارو۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، ورنہ تو اللہ کے رسول صحیح مسلم حدیث آتی ہے ایک بندہ مسلمان ہونے کے لیے آیا دور سے، اللہ کے رسول کو 100 اونٹ دیے، وہ اپنے علاقے میں گیا، ایک روایت میں 300 اونٹ علاقے میں گیا، اچھلتا کودتا خوشی کہتا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے کہ اتنا دیتے ہیں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، مجھے 100 اونٹ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو مال غنیمت آتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، 8 سالوں میں تقریباً 29 جنگیں لڑی گئیں، اس میں فتح ہوئی، کافروں کے اونٹ، گھوڑے، تلواریں، نیزے، ان کی زمین، ان کی جو مال تھا، جو زیورات تھے قبضے میں آتے، وہ اللہ کے رسول کے حصے میں بھی آتے، صحابہ کو بھی تقسیم کیے جاتے، وہ مال جمع ہوتا، جو بچ جاتا بیت المال میں ہوتا، کچھ صحابہ کو دے دیا جاتا، اللہ کے رسول کا الگ سے بھی مال کھائی۔ لیکن آپ نے جتنا مال ہے 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ ختیجہ جب شادی ہوئی تھی یہ دن وہ سے پہلے کی، لیکن فرمایا ختیجہ کہ یا مجھے پسند کر لے اپنے مال،
مال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. میرے گھر میں مال بھی ہو تیرے پاس مال بھی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی چیز کو پسند کرنا ہوتے. سارا مال ختیجہ کا 3 دن کے اندر غریبوں مسلم کو تقسیم کر. کتنا مال تھا؟ بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ یہ قلعے ٹھوکے جاتے تھے خیمے سونے کے تھے، چاندی کے تھے. اتنی دولت تھی، اتنی بڑی تاجرہ تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، میرے آقا علیہ السلام کی اتنی فرما برداری کی کہ ساری دولت غریبوں کو تقسیم کر دی. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید گرمی میں بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر سے باہر نکلے. ایک جگہ ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. صدیق کہاں سے؟ اس وقت کہاں؟ یا رسول اللہ ویسے ہی آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، آپ کی زیارت کرنے کو دل چاہ رہا تھا. آ گیا. وہ ابوبکر صدیق کو بھی لگی ہوئی تھی. ابھی باقی گانے بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. محمد تم کہاں؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے کہا رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ کے بہت سے گھر ہیں، 9 میں کسی گھر سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتفاقی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، میں بھی اس لیے باہر نکلا تھا، کوئی ساتھی مل جائے گا، کہیں سے کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. تو میرے بھائی 9 بیویاں ہیں، مدینہ کے سربراہ ہیں، حاکم ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ تربیت کی اللہ کے رسول نے، صحابہ کی بھی ایسی تربیت کی اور صحابہ نے اسی پر عمل کیا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ایمان اسی طرح لے کے اور جس طرح نبی کے صحابہ لے کے ہیں، ایسا ایمان نبی کی سیرت پر عمل کیا، آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزاری، تو اس کا نتیجہ ہوا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے. مستدرک حاکم کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، جنت میں چلے گئے، آپ کا جسم مبارک صحیح سلامت مدینہ میں روزہ مبارک کے اندر ہے، جو جنت میں ہے. تو میرے بھائیو جب دنیا سے چلے گئے میرے آقا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے بیت المال سے جو بھی خلیفہ بنتا، بادشاہ بنتا، وہ آپ کو سال کا راشن دیتے. 80,000 درہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا خلیفہ کی طرف سے. 80,000 درہم نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. تو خاتمہ کو کہا جاؤ عید بتا دو، غریب ہیں تو آ رہے کچھ لے جائیں. 80,000 درہم شام تک سارے غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیے. سال کا راشن تھا وہ. شام کے وقت خاتمہ سے کہتی ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ چیز ہے کھانے کے لیے؟ کہتی گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اتنی 80,000 درہم سے 2 درہم رکھ لیتی تو آج اچھے طریقے سے، آج ایک دن ہی تو اچھے طریقے سے روزہ افطار کر لیتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے روزہ تو پانی سے بھی افطار کر لیں گے ہم، بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رقم تھی مجھ سے زیادہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچ گئی، جو زیادہ مستحق تھے مجھ سے ان تک پہنچ گئی ہے. اللہ کا شکر ہے. مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 663 363. تو میرے بھائیو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کی زندگی میں جو کچھ دیکھا اسی طرح عمل کیا. یہ آج کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پیسے کی کمی تھی، نہیں تھی. پیسے کی کمی صحابہ نے اختیاری غریبانہ زندگی گزاری، اختیار کیا اس چیز کو. چاہتے تو بڑا بڑا مال آیا تھا.
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی امیر مشہور تھے عرب کے اندر امیر لوگوں میں، جب غریبوں مسکینوں کی باری آتی تو گوداموں کے منہ کھول دیتے، اور اپنی گھر کی حالت کیا ہے، بیوی کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ چراغ جو آپ نے تیل ڈالا اس میں بتی جو بنائی روکھی یہ تھوڑی سی بریک بنا لو، موٹی بتی زیادہ تیل خرچ کرتی ہے اور بریک بتی کم تیل لیتی ہے، تو تھوڑی روشنی سے بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اصل میں وہ اس زندگی میں گزارا کر کے گئے ہیں، اگر تھوڑی روشنی گزارا ہے تو تھوڑی روشنی سے گزارا کر لیتے ہیں، اس طرح کی زندگی گزاری اپنی ذات کے لیے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، اتنے بڑے حکمران ہیں، کیا لوگ کس طرح ڈرتے ہیں؟ آج تو ہمارا خیال صرف یہ ایک ہی طرف جاتا ہے کہ جتنے ایٹم بم ہوں گے، اسلحہ ہوگا تو کافر ڈریں گے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کے اندر لالچ نہیں تھا۔ آج ہمیں کمزور کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر لالچ بہت آ گیا ہے، عام ہو خاص ہو مولوی ہر بندے کے اندر لالچ آ گئے اور کافر جو خرید لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا، اور زمین ننگی زمین پہ سو جاتے، پتھر کو سراہنا بنا لیتے، کرتا پہنتے 17 پیوند لگے ہوتے، تو یہ حالت تھی۔ جب کافر دیکھتا تھا وہ کہتا ہے اس کو کیسے خریدیں، کسے اس کو، یہ تو بات اپنی منائے گا، ہماری بات تو نہیں مانے گا۔ یہی قوت تھی، ایمانی قوت، ورنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک 6-7 ملکوں کے بادشاہ تھے، ایک کے نہیں تھے، 6-7 ملکوں کے بادشاہ تھے۔ اور کتنا مانے کہ نہیں بتایا ہوگا، عمر بن خطاب ان کی خلافت میں کتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، کسرا جیسے ممالک کی فتح کیے، کتنی دولت اکٹھی ہوئی، کتنے حصے میں گھوڑے اونٹ اور زیورات آئے ہوں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ عمر بن خطاب نے بھی اپنے گھر میں دولت نہیں رکھی۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، ابو درداء تم مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مال کیوں نہیں اکٹھا کرتے، کیوں کماتے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ام درداء بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی تھی، فرمان سنا تھا کہ تمہارے آگے ایک مشکل گھاٹی آ رہی ہے، اس گھاٹی میں مالدار آسانی سے نہیں گزر سکیں گے، مال بہت بڑی نعمت ہے اور آزمائش ہے، فتنہ کہا اس کو۔ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، چھوٹی نعمت کا تھوڑا حساب ہے، بڑی نعمت کا بڑا حساب ہے، اور جب دولت آ جاتی ہے اس کے تقاضے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دولت کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، آتی تھی تو محفوظ کر لیتے تھے اخروی زندگی کے لیے۔ آج تو ہم یہی زندگی کو ہمیشہ والی زندگی سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، یہی کچھ بنانا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں اس زندگی کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، حالانکہ اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے بنایا کہ بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس زمین کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی یہ زمین کی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں اخروی زندگی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ زمین تو فنا ہو جائے گی، ریت بن کے روئی بن کے اٹھ جائے گی، ایک وقت آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب جس نے اپنے نفس کو پار کر لیا تو وہ کامیاب کامران ہو گیا۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ، یہودیوں کے کنویں سے پانی نکال کے میرے یہ پٹھے میں کھچاؤ آ گیا، سوزش آ گئی ہے۔ کہ حضرت علی رضی مزدوری کرنے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکالتے، ایک نالی میں ڈالتے،
وہ کھیت باغوں میں جاتا، پھر ہر باغ کو کھیت کو پانی لگاتے، یہ مزدوری کرتے، اس کے بدلے میں جو ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاطمہ اب جب کام کرتا ہوں زور کا تو میرے سینے میں پٹھوں میں کھچاؤ کے درد شروع ہو جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی علی یہ دیکھیں نا میرے ہاتھ پہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے گھٹے بن گئے ہیں۔ جو لے کے آتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر والی وہ چکی ہوتی تھی، آج تو ہمیں موجیں لگی ہوئی ہیں کہ تھیلی بھی مل جاتی ہے پیسا ہوا آٹا اور چکی سے بھی مل جاتا ہے۔ اس وقت 3 روٹیاں کھانی ہیں تو 3 روٹیوں کو آٹا بنانا پڑتا تھا ہاتھ سے، اور خالی وہ چکی چلائے نا تو اس کا اچھا خاصا وزن ہے تو چھالے پڑ جاتے تھے۔ جب دونوں نے اپنی اپنی حالت بتلائی ایک دوسرے کو، نہ شکری نہیں کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا ہے تمہارے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کلونڈیوں کے غلام آئے ہیں، ابا جان سے کہہ دو کہ کلونڈی دے دیں، تمہاری ہیلپ ہو جائے گی، سپورٹ ہو جائے گی، بھاری کام سے کروا لینا۔ حضرت علی اپنے خاوند کے کہنے پر اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے۔ خداشتہ سے کو تھوڑا سا بتلایا کہ اللہ کے رسول ابا جان سے ملنا تھا۔ اس نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، ویسے ملنا تھا، ضروری کام تھا، اس طرح کام چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول آئے، خداشتہ نے بتلایا، شام کو اللہ کے رسول حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں گئے تو وہ اپنے بستر پر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، منجے چار پائیاں بیڈ نہیں تھے۔ یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کپڑا بچھا کر زمین پر سیدنا علی اور حضرت فاطمہ سوئے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، درمیان میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں۔ پوچھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا کیسے آئی تھی؟ ابا جان یہ حالت ہے، ہاتھ بتائے اپنے سب کچھ، اس لیے آئی تھی کہ ایک لونڈی یا غلام ہمیں دے دیں، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس لونڈی یا غلام آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وہ چبوترے والے ہیں نا صحابی صفا، ابھی تو ان کا ہی انتظام نہیں کر سکا، تمہیں کیسے غلام دے دوں؟ تو میرے بھائیوں آگے سے جواب سننے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ تیری عائشہ کے پاس بھی ایک لونڈی ہے، اپنی بیوی کو تو ایک لونڈی دی ہوئی ہے ہیلپ کے لیے، نہیں، اللہ کے رسول فرمایا تم دونوں کے لیے اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں، وہ نہ بتا دوں؟ کہا بتا دو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو 33 بار الحمد شریف الحمدللہ کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو، اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لینا، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ لیکن حضرت علی اور فاطمہ نے کیا کہا آگے سے؟ خوش ہوئے کہ آپ نے جو عطا کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ یہ نہیں کہا جس طرح آج ہمارے اندر کوئی ایسا کوئی حدیث نازل بات، کیا کہیں گے جب اپنی بہن کو جا کے یہ حدیث نہ، تمہاری بہن کے گھر میں ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے صفائی کے لیے، فلاں کے گھر میں ہے، تمہاری بھانجی کے ہے، فلاں کی، اس طرح کا آپ کو جواب ملے گا۔ انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب تو دے سکتی تھی کہ تمہاری فلاں بیوی کے گھر میں ایک کنیز ہے، لونڈی ہے، فاطمہ ہے، کیونکہ ان کا نفس پاک تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہتر چیز میں عطا کرتا ہوں۔ خادم اور لونڈی غلام جو ہے اس کو گھر میں، آپ آج کل نوکرانی کو گھر میں رکھے، کس کے کتنے تقاضے ہیں، آپ اس کی ٹینشن، اس کے ریکوائرمنٹ کو غور کریں کہ آپ سوئے ہوئے اپنی مسئلے میاں بیوی، اور نوکرانی آئے آپ پر صفائی کرنے کے لیے، آپ سوئے اور ٹھک دروازہ کھٹکایا، اس نے آ کر آپ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ کی نیند خراب کرے گی، آپ کو دونوں میں سے ایک اٹھ کر بیٹھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں گے اور کام کر کے چلی جائے گی، تمہیں ڈر ہوگا کہیں کوئی ہاتھ نہ پھر کوئی چوری نہ کر جائے، آپ کو بھی جاگنا پڑے گا۔
پھر کچھ کھانا ہے تو اس کو بھی کھلانا ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ نہ کسی کو بلانا پڑے گا، کام کرنا ہے، شام کو یہ پڑھنا ہے تو ساری تھکاوٹیں دور۔ لیکن اس پر یقین کس کو ہوگا؟ جس کا نفس پاک ہے، جس کو کتاب و سنت پر جس کا یقین پختہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی قدر و قیمت کیسے پتہ چلے گا؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب 3 دن ہو گئے مجھے اتنے چکر آ رہے ہیں، سر میں درد ہے، میں نے ڈرپ بھی لگائی ہے، 2 انجیکشن لگائے ہیں، کیپسول اور گولیاں بھی کھائی ہیں، لیکن درد تو ذرا کم ہو جائے، چکر بالکل ختم نہیں ہوئے۔ چکر اسی طرح ہے، درد میں کمی ہوئی ہے ڈرپ لگانے سے، انجیکشن لگانے سے، کیپسول گولی کھانے سے، بڑی پریشان۔ میں نے کہا یہاں بیٹھے، میں نے اس کے ہاتھ پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن رحمت و شفا ہے۔ صاحب الفاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، فلق پڑھی، تقریباً 6 منٹ 6.5 منٹ کا دم کیا تو ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا کچھ فائدہ ہوا؟ چکر بھی ختم ہو گیا، درد بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، یقین کس کو آئے گا؟ اللہ کی بات پہ کس کو یقین آئے گا؟ جس کا نفس پاک ہے، جو اس کے قریب ہے، جس نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، پڑھا ہوگا، اسے یقین آئے گا۔ تو ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے بھی بہتر چیز بتا دیتا ہوں، اور اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے عطا پہ خوش ہیں، کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ آپ جس چیز کو کہتے ہیں یہ بہتر ہے تو بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمر بن خطاب کی آپ نے دیکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی اسی طرح سیرت تھی۔ وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتے تھے۔ شاہی سواری گدھے کی، گھوڑے کی بجائے گدھے پر جاتے تھے، آتے جاتے تھے، گدھا استعمال کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے جو گدھے کی سواری کرتا ہے اللہ کے رسول کے اندر تکبر نہیں آتا۔ وزیر کہتے تھے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، دوسرے لوگ بادشاہ کے پاس آتے ہیں، کبھی ان کے پاس جانا پڑتا ہے تو اچھی سواری کوئی شاہی گھوڑا لیں، کہا نہیں، سفید گدھے پر جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ حالانکہ 44 لاکھ مربع میل کی، عمر بن خطاب تو 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، عمر بن عبدالعزیز 44 لاکھ مربع میل کے مالک، اتنے بڑے بادشاہ تھے۔ لیکن نفس کا تزکیہ کیا ہوا تھا، انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ زندگی جو ہے مختصر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایک پرندہ سمندر سے ایک پونچھ پانی اٹھا لے، منہ کے اندر جو پانی ہے دنیا کی زندگی ہے، جو سمندر میں پانی ہے وہ بھی زندگی ہے۔ اتنا فرق ہے زندگی کا، اور وہ ختم نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جائے گی، زمین فنا ہو جائے گی۔ انہیں اس علم کو حاصل کر کے سارے نبی دعا مانگی، میرے نبی نے کہا ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے۔ تو میرے بھائیوں، جب علم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے تو پھر اس پر عمل کریں گے، تو اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب